وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات یا ایها المال وافتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. محترم حاضرین گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم قصہ یوسف سنتے آ رہے ہیں. قصہ یوسف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مصر کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام مفسرین اور مورخین ریان بن ولید بیان کرتے ہیں. یہ بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور وہ خواب کیا تھا؟ بادشاہ جب خواب دیکھتا ہے تو اپنی مجلس جمع کرتا ہے، مجلس وزراء کو، اپنی مشورہ کار لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنے وزراء کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کرتا ہے. خواب کیا تھا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں. 7 موٹی گایوں کو یہ 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ 7 ہری بھری ٹہنیاں ہیں، ڈالیاں ہیں، اور 7 سوکھی دبلی پتلی ٹہنیاں ڈالیاں ہیں. یا ایھا المال وافتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. بادشاہ اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے مشورہ کار لوگوں سے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، اس خواب کی تعبیر، اس خواب کی شرح تفسیر مجھے بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہو. تو جو درباری تھے، وزیر تھے، مشورہ کار لوگ تھے، انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، اے بادشاہ یہ کوئی خواب کی حقیقت نہیں ہوتی. خواب بس ذہن کا یہ خیال ہے. انسان سونے سے پہلے دن بھر جو سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے. اضغاث و احلام، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ ذہن کا، ہم کہتے ہیں خیالی پلاؤ بولتے ہیں، خیالی پلاؤ، یہ بس ذہن کا خیالی پلاؤ ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے نہیں. تو یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے بادشاہ تھا. بادشاہ ملک اور کسی بھی سلطنت کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اسے چلانے والا ہوتا ہے. اگر کوئی مصیبت آتی ہے ملک میں تو اس کو فیس کرنا، اس کو دور کرنا، اور اس کو دور کرنے میں تدبیر کرنا یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین مصر میں جو مصیبت آنے والی تھی، اس مصیبت کے آنے سے پہلے اس کی پیشن گوئی، اس کی خبر اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے بادشاہ کو دکھا دی تھی. اب یہ بادشاہ چونکہ اچھا بادشاہ تھا اور وزیروں سے مشورہ کرنا اس کا معمول تھا. جو بادشاہ وزیروں کو مشورے میں نہیں لیتا اس کی سلطنت رکتی نہیں، اس کی سلطنت ٹکتی نہیں، وہ سلطنت دیر تک کر نہیں سکتا. تو کامیاب بادشاہ وہی ہے جو وزیروں سے مشورے لیتا ہو. تو وہی بادشاہ تھا، یہ اپنے وزیروں سے مشورے لیتا، اپنا خواب بیان کرتا ہے اور پھر اس کے سے کہتا ہے اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے تو مجھے تعبیر بتاؤ. اور جو وزیر تھے پہلے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا مقام باقی رکھنے کے لیے کہتے ہیں اے بادشاہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس خیالی پلاؤ ہے، یہ دن بھر تم نے جو سوچا ہے بس تمہارے ذہن میں خیال آ گیا، ورنہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. اس طرح وہ کہہ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کیا، اپنی کم علمی کا انہوں نے اعتراف بھی کیا. کہا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اگر اس خواب کی حقیقت اگر کوئی ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں، ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں. بادشاہ ایک خواب بیان کرتا ہے، وزیر اس کا جواب دیتے ہیں. اپنی کم علمی کا انہوں نے اعتراف بھی کیا. کہا وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اگر اس خواب کی حقیقت اگر کوئی ہے تو ہمیں اس کا علم نہیں، ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں. بادشاہ ایک خواب بیان کرتا ہے، وزیر اس کا جواب دیتے ہیں. وہیں پر وہ غلام بھی تھا،
وہ قیدی بھی تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہ کر آیا تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا خواب بیان کیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تم یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے اور بادشاہ کے تم ساقی بنو گے, بادشاہ کو شراب پلانے والے تم بنو گے, بادشاہ کے خادم تم بنو گے. اور جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا بادشاہ کے پاس کہ کوئی نوجوان ہے جو قید خانے میں ہے, بغیر کسی جرم اور بغیر کسی غلطی کو اس کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے, اس کے پاس ایسا علم ہے جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے. یہ تمام باتیں بادشاہ کو بتانا. لیکن وہ قیدی بھول گیا تھا, وہ اس مجلس میں موجود تھا. جب دیکھا کہ بادشاہ خواب بیان کر رہا ہے اور جو اس کے وزیر ہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے سے عاجز آ رہے ہیں, خواب کی تعبیر کا علم نہیں, تو فوراً اس قیدی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه, ایک مدت کے بعد اس قیدی کو یوسف علیہ السلام پھر سے یاد آتے ہیں اور وہ بادشاہ کے پاس کہتا ہے انا انبئكم بتاويله فارسلون, اے بادشاہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے قید خانے کو تو میں جاؤں گا اور آپ کی خواب کی تعبیر معلوم کر کے لاؤں گا. بادشاہ اس قیدی کو روانہ کرتا ہے. یہ قیدی بادشاہ کے محل سے نکلتا, دربار سے نکلتا ہے, قید خانہ آتا ہے, یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. یوسف اے میرے بہترین دوست, تم نے خواب کی تعبیر مجھے بتائی تھی, تم میرے دوست ہو, قید خانے کے تم میرے دوست ہو. یوسف اے میرے دوست مجھے بتاؤ ایسا خواب ایک ہے, اس کی تعبیر بتاؤ. خواب کیا ہے؟ 7 موٹی گائیں ہیں, 7 دبلی پتلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بھری ٹہنیاں ہیں, بالیاں ہیں اور 7 سوکھی دبلی پتلی ٹہنیاں ہیں, بالیاں ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا, اس خواب کا معنی کیا بتاؤ. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون, شاید کہ میں تم سے کوئی علم حاصل کروں اور لے کر جا کر بادشاہ کو معلوم کروں, بادشاہ کو بتاؤں اور بادشاہ کے جو وزیر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال تزرعون 7 سنین دأبا, قال تزرعون 7 سنین دأبا, تم 7 سال لگاتار خوب پیداوار اگاؤ گے, خوب زراعت تم کرو گے. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون, ان 7 سالوں میں جو بھی تم اگاتے ہو, کھیتی جو بھی تم کرتے ہو, جو بھی پیداوار تم کرتے ہو, اس پیداوار کو پوری طرح ضائع نہ کرنا. اس پیداوار کو جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا ہی کھانا, اتنا ہی لینا اور باقی کو انہی کی بالیوں میں چھوڑ دینا. بالی ہوتی ہے چاول کی بالی ہوتی ہے, الگ الگ جو بھی پیداوار ان کی بالیاں ہوتی ہیں, اس دانے کو اسی بالی میں رہنے دینا, بالی سے نکالنا نہیں, اس کو اسی میں رہنا. جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا اور تھوڑا تھوڑا ہی کھانا. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد یہ 7 سال کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جب پوری طرح قحط پڑ جائے گا, پوری طرح قحط پڑ جائے گا, کہیں بھی بارش نہیں ہوگی, کہیں بھی پیداوار نہیں ہوگی, کہیں بھی زراعت نہیں ہوگی, تمہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی. وہی تم کھاؤ گے ان 7 سالوں میں, ان 7 سالوں میں جو تم بچاؤ گے, ان 7 سالوں میں جو تم بچاؤ گے, قحط سالی کے 7 سالوں میں تم وہی کھاؤ گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر ان 7 سالوں کے بعد پھر اللہ رب العالمین خوشحالی لائے گا, تندرستی کے ایام ختم ہو جائیں گے, خوشحالی آئے گی, پھر سے پیداوار ہوگی. دیکھیے یہ واقعہ ہوا, غور کرنے کی باتیں یہاں پر. سب سے پہلے بادشاہ خواب دیکھتا ہے تو اس قصہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے 3 خواب بیان کیے. پہلا خواب جو خود یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں, چاند اور سورج ہیں جو یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ایک خواب. اور دوسرا خواب جو قید خانے کے 2 ساتھی دیکھتے ہیں, ایک ساتھی دیکھ رہا ہے کہ وہ جوس بنا رہا ہے, بھی شراب بنا رہا ہے, اور دوسرا ساتھی دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کی ٹوکری ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں اس روٹیوں کو. یہ دوسرا خواب. اور تیسرا خواب بادشاہ کا خواب کہ وہ دیکھتا ہے 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. یہ خواب 3 خواب جو قصہ یوسف میں بیان کیے گئے ہیں. اب یہاں پر جیسے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا, خواب کی 3 صورتیں, خواب کی 3 قسمیں.
پہلا خواب جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، جس میں مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی ہوتی ہے، مستقبل کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، وہ اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے، بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس انسان کو ڈرانا سے مقصود ہوتا ہے، وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں خوابوں کی باتیں اللہ رب العالمین پیارے نبی نے حدیث میں بیان کیا ہے، دونوں خواب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا خواب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، انسان جو سوچتا ہے، انسان جو خواب میں دیکھتا ہے، بس وہ دن بھر میں جو سوچتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل؟ اس کے لیے یہی دلیل۔ تو آپ کے سامنے یہ بات میں بیان کر رہا تھا کہ خواب کی تیسری شکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس انسان دن بھر جو سوچتا ہے وہی خواب میں دیکھتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا؟ یہی دلیل کہ جب بادشاہ نے اپنے وزیروں کے سامنے، اپنے مشورہ کار لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو ان درباریوں نے، وزیروں نے کہا قالوا اضغاث احلام، اے بادشاہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس یہ دن بھر جو آپ نے سوچا ہے وہی خیالی پلا، اس کے علاوہ کچھ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہی اس کی دلیل ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب خواب کی تعبیر کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ ساتھی آتا ہے اور بیان کرتا ہے خواب، تو یوسف علیہ السلام دیکھیے صرف خواب کی تعبیر نہیں بیان کر رہے۔ اگر خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہوں صرف اتنا کہہ دے کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال تندرستی کی، خاص سالی کی ہوں گی، پھر اس کے بعد 7 سال، پھر اس کے بعد خوشحالی آئے گی، بس اتنی خواب کی تعبیر تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بیان کرتے ہیں، تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بیان کرتے ہیں کہ اتنا ہونے والا بس اتنا نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پرابلم بیان کریں گے، مشکلات کیا بیان کریں گے، پریشانیاں کیا بیان کریں گے، اس کا حل کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ مشکلات بیان کرنے والوں کی کمی نہیں، حل بیان کرنے والے، علاج بیان کرنے والے، سلوشن دینے والے بہت کم۔ یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، ایک مشکل ہے، ایک پریشانی آنے والی ہے، بس پریشانی کو بیان کر کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کا سلوشن بھی بتایا، اس کا علاج اور اس کی تدبیر بھی بتائی۔ تو یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتاتے ہیں کہ 7 سال جب تم اچھی طرح خوب پیداوار اگاؤ گے، زراعت کرو گے، اور اس کے بعد پھر 7 سال ہر سالی کے آنے والے ہیں، مشکل ایام آنے والے ہیں، مشکل ایام سے کیسے آپ کو فیس کرنا ہے، مشکل ایام میں کیسے اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تدبیر بھی بتا دی کہ تمہیں جو 7 سال اللہ رب العالمین خوب نوازے گا، ان 7 سالوں میں اللہ کی نعمتیں جو تمہیں مل رہی ہیں ان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، ان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کر لو گے تم، بلکہ اپنی ضرورت سے بھی کم لو گے، اور جو آپ کو جو غلہ ملنے والا ہے، جو روزی روٹی ملنے، جو غلہ ملنے والا ہے، اس غلے کو 7 سال تک کیسے محفوظ رکھیں گے؟ سب سے بڑا سوال ہے کہ 7 سال تک غلے کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کا علاج بھی بتا دیا، اس کی جو بالیاں ہیں بالیوں میں رکھو، غلہ اناج خراب نہیں ہوگا۔ اور اتنے سالوں کے بعد آج سائنس پروف کر چکی ہے کہ اگر غلے کو، اناج کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کی بالیوں میں رکھا جائے، اس کی بالیوں میں رکھا جائے، اور اس کے علاوہ بہت سے تدابیر ہو سکتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بہترین تدبیر اور آسان تدبیر بتا دی۔ تو یاد رکھیے، بس پرابلم بیان کرنا، مشکلات بیان کرنا، شکایتیں کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے، لیڈر انسان وہ ہے جو مشکل بیان کرنے کے بعد، پریشانی بیان کرنے کے بعد اس کا سلوشن بتائے، اس کا علاج اور حل بتائے، وہی کامیاب لیڈر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھیے کامیابی کے ساتھ اس کا تدبیر کی تعبیر کے ساتھ تدبیر بتا دیں۔ اور پھر ایک غور کرنے کے بعد جو ان واقعہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، یوسف علیہ السلام مصر میں رہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے موحد بنتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنتے ہیں، اور مصر کے لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام جہاں پر رہ رہے ہیں وہ جو سلطنت ہے وہ کفار کی سلطنت ہے، وہ اسلامی سلطنت نہیں، وہ اسلامی ملک نہیں، وہ کافروں کا ملک ہے، وہ کافروں کی سلطنت ہے۔ اور طلب بات کیا ہے؟ اور طلب بات یہ ہے، سب سے پہلی بات، کافروں کے ملک میں رہا جا سکتا ہے، کافروں کے ملک میں سلطنت، سکونت اختیار کی جا سکتی ہے، وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلامی ممالک پر رہنا مشکل ہے تو آپ کافروں کی ملک میں رہ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کو وہاں پر اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہو، آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہو تو آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے آج کی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کافر ملک میں نہیں رہ سکتے، جہاں پر کافر سلطنت ہے، جہاں اسلامی سلطنت نہیں، جہاں اسلامی احکامات پر عمل نہیں ہوتا، وہاں پر رہنا حرام کہتے ہیں۔
وہاں سے ہجرت کرنا لازمی بتا دیں، غلط بات ہے۔ کافر سلطنت میں آپ رہ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ملتی ہو۔ تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ کوئی اسلامی ملک نہیں، اسلامی سلطنت نہیں، لیکن یہاں پر الحمدللہ ہم اپنے دین پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں، پوری طرح عمل کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہاں پر رہنا جائز ہے، بلکہ ہم رہ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے ہندوستان میں رہنا جائز نہیں، مسلمانوں کے لیے حرام ہے، وہاں سے ان کے لیے ہجرت کرنا لازمی ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس ملک کی زمین میں آپ رہ رہے ہیں، اس زمین سے وفاداری ہونی چاہیے، اس ملک سے وفاداری ہونی چاہیے، اس ملک کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام مصر میں رہ رہے ہیں، اپنے گاؤں سے وہ نکالے گئے تھے، اگر وہ چاہتے تو میں یہ گاؤں والا نہیں ہوں، مجھے کیا پڑی ہے، بس خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، اور چاہتے تو خواب کی تعبیر بھی بیان نہ کرتے، مجھے کیا پڑی ہے، میں تو اس ملک کا رہنے والا نہیں ہوں، میرا تو یہ ملک نہیں ہے۔ لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پر سانس لے رہے ہیں، اس سرزمین پر وہ رہ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان کی بلکہ تدبیر بیان کی اور پلاننگ بھی بتا دی کیا کرنا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے وفادار بن کر رہے ہیں، اور جب کبھی آپ کی ضرورت پڑے ملک کے لیے ضرور آگے بڑھیں، ضرور آگے بڑھیں، اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیں، اور جو فائدہ آپ اس ملک کو دے سکتے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں کو دے سکتے ہیں، ضرور دیں۔ آپ اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے فائدہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں۔ ہاں یاد رکھیں اس بات کو، اگر حرام چیز ہے تو پھر حرام کالے میں ساتھ نہیں دیں گے، حرام چیزوں میں ساتھ نہیں دیں گے۔ جو حلال چیزیں اس میں آپ ضرور ساتھ دیں کہ ملک کا اور ملک کے رہنے والوں کا، گرچہ وہ کافر ہو، گرچہ وہ مشرک ہو۔ ایک اور اہم بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے، پلاننگ، تدبیر، فیوچر پلاننگ۔ انسان کو تدبیر کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، انسان کے پاس ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے ہر چیز کا، فیوچر کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اب میری زندگی میں آج میں یہاں پر کھڑا ہوں تو آئندہ مجھے سال کیا کرنا ہے، آئندہ 10 سال میں مجھے کیا کرنا ہے، آئندہ میری زندگی میں کیا ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہے۔ تو انسان کامیاب انسان وہ جو تدبیر کے ساتھ چلتا ہے، پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہیں پلاننگ کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، صرف تلاوت کرتے ہیں۔ اصل کی قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے، قرآن کی معنی معلوم کیا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ ہم کیا سمجھے بس قرآن مجید پڑھنا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسلمان صرف اس کو پڑھتے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن مجید کا کتنا بڑا ظلم ہے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا ایک صفحہ بھی بغیر سمجھا پڑھا جاتا ہو، بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہو، ایک صفحہ بھی کوئی ایسی کتاب نہیں۔ لیکن سبحان اللہ قرآن مجید پورا کا پورا بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، اور سالوں سالوں پڑھا جاتا ہے، اور سبحان اللہ یاد بھی کر لیا جاتا ہے، حفظ بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک معنی مجھے کسی کو نہیں معلوم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی شفا بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کو ترقی عطا کرے، آپ کو کامیاب کرے، تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ مسلمان صرف قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، لیکن دوسری قوم ہے، اقوام ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ دکھاتے نہیں، لیکن باقاعدہ قرآن مجید پر ریسرچ کے لیے ٹیم ہے ان کے پاس، ریسرچ کے لیے ٹیم ہے ان کے پاس، قرآن مجید سے نقطے نکالتے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، اور پھر قرآن مجید سے لیے ہوئے نکات کو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا خود سے بیان کر رہے ہو، گویا خود سے بیان کر رہے ہو، اپنی جانب سے بیان کر رہے ہو۔ تو اس طرح مسلمان بیمار ہیں اور ان کے پاس علاج موجود ہے، لیکن وہ علاج نہیں کر رہے۔ مسلمان بیمار ہے، ان کی تمام بیماریوں کا علاج قرآن مجید ہے، لیکن علاج کرنا نہیں چاہتے۔ یا ایسا بیمار ہے اس کے پاس علاج بھی ہے لیکن علاج کرنا نہیں چاہتا، اس کے پاس دوائی بھی ہے، دوائی کھانا نہیں چاہتا۔ لیکن جو غیر اقوام ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے فیوچر پلاننگ، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تو انگریزوں کا دیا ہوا ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا فیوچر پلاننگ کے ساتھ تمہیں رہنا ہے۔ اور آج یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح بیان کرتے ہیں گویا انہوں نے اپنے آپ کی جانب سے پیش کیا ہو، اور مسلمان اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ گویا ہم بالکل جاہل، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، دین نے ہمیں کچھ نہیں دیا، جو بھی مل رہا ہے ویسٹرن کلچر سے مل رہا ہے۔ نہیں، یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ یہ اور بات کہ مسلمان بھول گئے، مسلمان بھول گئے، اور
ورنہ قرآن مجید سے باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پلاننگ کے ساتھ رہنا چاہیے، تدبیر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے بادشاہ کے پاس جب یہ غلام آتا ہے، قیدی آتا ہے اور خواب کے ساتھ تدبیری بیان کرتا ہے تو بادشاہ کو پتہ چلتا ہے، بادشاہ تھا، سلطنت چلا رہا تھا، ملک چلا رہا تھا، اس کی تدبیر، اس کی عقل کتنی ہوگی سوچیے۔ وہ معلوم کر لیا کہ یہ جو قید خانے میں رہنے والا غلام جس نے خواب کی تعبیر کے ساتھ تدبیر بتائی ہے، کوئی معمولی غلام نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تو فوراً بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ اس قیدی کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، تو جیسے ہی بادشاہ کی جانب سے قاصد قید خانہ پہنچتا ہے اور یوسف کو کہتا ہے کہ اے یوسف، بادشاہ تمہیں طلب کر رہے ہیں، تمہیں قید سے نکالنا چاہ رہے ہیں، چلو میرے ساتھ نکل آؤ، تو یوسف علیہ السلام نکلتے نہیں۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو، اپنے مالک سے کہو کہ وہ عورتیں جنہوں نے مجلس میں بیٹھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی ان کا کیا معاملہ ہے، ان کے مسئلے حل کرو پہلے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا مالک، میرا آقا ان عورتوں کی مکر و فریب سے واقف ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جو قرآن مجید قصہ بیان کرتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ آپ لوگ قصہ سنے ہیں کہ کس طرح پہلے عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر دعوت چلاتی ہے، دعوت زنا دیتی ہے، پھر یوسف علیہ السلام کے آگے عورتوں کی ٹیم آتی ہے اور وہ بھی یوسف علیہ السلام کو دعوت زنا دیتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جب تیار نہیں ہوتے تو زبردستی انہیں قید خانہ بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کہ عورتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، غلطی کرنے والے یوسف ہیں، اس لیے انہیں قید خانے بھیجا جا رہا، یہی دکھانا تھا۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام قید سے نکل رہے تھے تو یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ بس میں قید سے نہ نکلوں بلکہ جو مجھ پر الزام لگا اس الزام سے بھی نکل کر جاؤں، صرف قید خانے سے نکلنا نہیں بلکہ جو الزام مجھ پر لگا، جو تہمت مجھ پر لگی ہے، اس تہمت سے میں بری ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں۔ تو بادشاہ کے پاس کہلا بھیجا کہ وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، انہوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹی، کیا معاملہ، کیا ماجرا ہے، تمام کی تحقیق کی جائے، تمام پر ریسرچ کیا جائے، معلوم کیا جائے پھر سے۔ تو یوسف علیہ السلام دیکھیے اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے، اپنی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے کوشش کریں، تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان پاک دامن ہے اور زندگی میں کچھ ایسی اونچ نیچ ہو گئی، اس پر کچھ الزامات لگے، اس پر تہمتیں لگ گئیں، تو پھر اس کو مناسب موقع تلاش کر کے اپنے آپ کو ان الزامات سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو الزامات سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورنہ یوسف علیہ السلام کے لیے کیا مشکل تھا، اب تو یوسف وہ تو بادشاہ کے بالکل قریب انسان بن جاتے جانے کے بعد اور بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتے، کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ کوئی آئے اور یوسف کو کہے کہ تم نے وہ کام کیا۔ یوسف علیہ السلام آرام سے رہ سکتے تھے، اتنا مقام انہیں مل سکتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ قید خانے سے نکلنے سے پہلے جس الزام کو لے کر انہیں قید خانہ بھیجا گیا اس الزام سے وہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، بری ہو جائیں۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، بادشاہ ان عورتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو خود وہ عورتیں کہتی ہیں قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اے بادشاہ یقین مانیے ہم نے اس نوجوان سے اتنی بھی غفلت نہیں دیکھی، اتنی بھی گناہ کا کام ہم نے نہیں دیکھا، گناہ کا ارادہ ہم نے نہیں دیکھا، کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی، وہ تو بڑا پاک صاف اور پاک دامن نوجوان ہے۔ اسی وقت جو امرأۃ العزیز تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے اب حق ظاہر ہو چکا، اب حق ظاہر ہو چکا ہے، انا راودته عن نفسه، یوسف نے بھلایا پھسلایا نہیں، میں بھلانے پھسلانے والی میں تھی، یوسف نے دعوت زنا نہیں دیا، دعوت زنا دینے والی میں تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو بڑا سچا انسان، بڑا پاک دامن ہے۔ دیکھیے کیا بات معلوم ہے، اس سے ایسی بات معلوم ہوئی کہ حق کبھی چھپنے والا نہیں، حق کبھی دبنے والا نہیں، ہو سکتا ہے کہ چند دن حق چھپا رہے، حق دبا رہے، لیکن وقت آئے گا جب باطل دبے گا، باطل کھمے گا اور حق ابھر کر آئے گا۔ حق چھپنے والا نہیں، ایک مدت کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ لگے چھپ گیا ہے، دب گیا ہے، لیکن حق چھپے گا نہیں، سچائی چھپے گی نہیں۔ اگر اس زندگی میں کسی کے ساتھ کچھ ظلم ہوا ہے،
کسی پر تہمت لگی ہے، یاد رکھو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک وقت آئے گا جب ان کی برات ظاہر ہوگی، وہ اس دنیا میں نہ رہے صحیح، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی برات ظاہر ہو جائے، ان پر جو الزام لگا وہ الزام صاف ہو جائے. تو یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کو الزام کی وجہ سے مصر قید خانے میں جاتے ہیں اور کئی سال وہاں پر زندگی گزارنے کے بعد قید خانے سے جب نکلتے ہیں تو ان کا الزام بری ہوتا ہے. اور جنہوں نے الزام لگایا تو خود اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ یوسف تو بڑا پاک دامن ہے، ہم ہی گنہگار ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں. اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کہتا ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. یہ جو کچھ ہوا اس لیے تاکہ بادشاہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کبھی خیانت کرنے والوں کی سازش کو کامیاب نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اور پھر اس کے بعد وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پاک قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یقینا انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو انسان کو برائیوں کی دعوت دیتا ہے. ہاں اللہ رب العالمین جس پر رحم کرے اس سے بچ جاتا ہے. ان ربی غفور رحیم، یقینا میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور دو آیتوں کا ترجمہ آپ نے سنا. اب اس کی تفسیر علماء کرام مفسرین دو طرح سے کرتے ہیں. پہلی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہنے والے یوسف علیہ السلام یہ کہنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ میں نے عورتوں کو بلایا اور ان کی زبان سے اقرار کروایا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی. غلطی کرنے والی خود عورتیں ہیں. یہ کیوں میں نے کیا؟ اس لیے کیا کہ بادشاہ نے، عزیز مصر نے مصر کی بازار سے مجھے خریدا، جہاں میرا کوئی مقام نہیں تھا، جہاں میرا کوئی مرتبہ نہیں تھا، وہاں سے مجھے اٹھا کر مصر کے دربار میں لایا. مصر کے بازار سے مصر کے دربار میں اس نے لایا. مجھ پر اس کا احسان ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں نے اس کی عورت کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. یہ عزیز مصر کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اور میں نے اس کی ناشکری نہیں کی، اس کے ساتھ خیانت نہیں کی. یہ مجھے بتانا ہے، اس لیے میں نے تمام کارروائی کی. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی، اور ایسا نہیں کہ اگر میں اس برائی سے بچا ہوں تو بڑا اپنے آپ کو بڑا پاک صاف کہتا ہوں. انسان کے اندر ایک نفس ہے جو انسان کو برائی طرف دعوت دیتا ہے، نفس امارہ ہے. ہاں اللہ رب العالمین جس پر رحم کرے، یعنی اللہ رب العالمین اس پر رحم کیا تو وہ بچ گیا. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے نکلنے کے بعد اپنی تعریف نہیں کر رہے، اپنی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان عورتوں کی فتنوں سے بچ کر میں نکل کر آیا ہوں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی تو میرا عورتوں کے مکر و فریب سے میں بچ گیا. تو دیکھیے انسان اپنی جگہ بڑا نیک ہوگا، بڑی نیکیاں کرتا ہوگا، لیکن کبھی نیکیوں کا غرور نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی جگہ بڑا نیک ہوں، میں بڑا پابند ہوں، میں نماز پڑھنے والا، میں قرآن مجید پڑھنے والا، میں بڑا صدقات و خیرات کرنے والا. اب کیا چند نیکیاں میں نے کر لی، اب کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھتا، دوسرا کوئی صدقات و خیرات نہیں کرتا، اس کو حقیر نگاہ سے میں دیکھتا ہوں، اس کو طعنے میں دیتا ہوں، اس کو برے القاب سے پکارتا ہوں. ہرگز نہیں. آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اگر نیکیاں کرتے ہیں تو جو نیکیاں نہیں کرتا اس کو حقیر نگاہ سے دیکھیں، آپ کو کوئی حق نہیں ملتا. واللہ رب العالمین دیکھ لے گا. آپ اگر نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کے غرور میں مبتلا نہ ہو. آج بہت سارے جو نیک ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں، ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ نیکیوں کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے یا پھر ان کی اتنی نیکیاں نہیں کرتے انہیں حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو برے القاب سے پکارتے ہیں. نہیں، اس کی ایک واضح مثال کیا ہے؟ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ چند لوگ ہیں نمازوں میں بڑے پابند ہوتے ہیں، ہمیشہ نمازوں سے مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں. ایک ایسا انسان ہے جو کبھی مسجد نہیں آتا، اچانک کبھی مسجد آتا ہے تو اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، ترچی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں راستہ بھول کر آ گئے. یاد رکھیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک بندہ اتنی دنوں کے بعد وہ ہمت کر کے اللہ رب العالمین سے جڑنے کے لیے مسجد کو آ رہا ہے. آپ کے لیے چاہیے تھا کہ آپ اس کا استقبال کرتے، اس کو مسجد میں لاتے اور اس کو قریب کرتے. آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کو پھر مسجد سے دور کر دے گا. تو ہرگز یہ غلط چیز ہے. تو ایک سمجھنے کی بات. اب ایک اور تفسیر جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، یہ جو کہنے والی یوسف علیہ السلام نے بلکہ عزیز مصر کی بیوی تھی. یہ کہنے والے عزیز مصر کی بیوی تھی. عزیز مصر کی بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے میرا شوہر عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی. میں نے اس سے خیانت نہیں. خیانت کا مطلب کیا؟ میری عزت میرے شوہر کے لیے جائز ہے،
میں اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، میں نے اپنے آپ کو کسی اور کے لیے جائز نہیں کیا، جو حق میرا شوہر کا وہ حق میں نے کسی اور کو نہیں دیا۔ ہاں میں نے جو اقدامات تھے وہ اقدامات میں نے کیے، یوسف کو میں نے، یوسف پر داؤ میں نے چلائے، اس کو دعوتی زنا دی میں نے، لیکن ہمارے درمیان کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کا حق کسی اور کو نہیں دیا۔ وما ابرئ نفسی، ایسا نہیں کہ میں اپنے آپ کو بچا گئی تو بڑی پاک ہوں، نہیں، میرے اندر نفس امارہ ہے جو مجھے گناہوں کی دعوت دے رہا تھا، اس لیے میں نفس امارہ کے مکر و فریب میں آ گئی اور یوسف کو دعوت زنا دینے لگی تھی، یہ میری اپنی غلطی ہے۔ ان ربی غفور رحیم، اب میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتی ہوں، یقیناً اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دو تفسیر اس کی بیان کی گئی۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی۔ ایک اہم بات یہاں پر دیکھیے، دوسری تفسیر کے مطابق جیسی عزیز مصر کی بیوی کو احساس ہوتا ہے اس نے غلطی کی ہے، تو فوراً وہ کہتی ہے کہ نفس امارہ کے مکر و فریب میں آ گئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، ان ربی غفور رحیم، میں اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں، یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے کیا بات ملتی ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر انسان کو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ساتھ بھی جب استغفار کرے تو اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات کو وسیلہ دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رؤوف ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ غفران ہے، یہ ماہ رمضان گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے ہمیں، تو ہم معافی کیسے مانگیں گے؟ بہت سارے اسباب ہیں، اللہ رب العالمین سے بار بار اس کے ناموں کو صلہ دیں، اے اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو رؤوف ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ ہم خطا کر رہے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اے اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ تو معاف فرما۔ اس طرح اس ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے، اس کے ناموں کو وسیلہ دے کر۔ اس کے بعد دو تین باتیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں درس کو۔ وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی، بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یوسف کو یہاں پر لے آؤ، معاملہ کلیئر ہو گیا، یوسف کی تہمت صاف ہو گئی، یوسف کو لے آؤ تاکہ میں اس کا اپنا خصوصی درباری بناؤ، اپنا قریبی انسان اس کو بناؤ، اپنا وزیر اس کو بناؤ۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب یوسف علیہ السلام سے اس بارے میں بات کیا جاتا ہے، قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام کو جب کہا جاتا ہے کہ یوسف بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تم کو قریبی درباری بنانا چاہ رہے ہیں، وزیر بنانا چاہ رہے ہیں، تم آؤ، تو یوسف کو دوسرا عہدہ دیا جا رہا تھا، سلطنت میں دوسرا عہدہ دیا جا رہا تھا یوسف علیہ السلام کو، لیکن یوسف علیہ السلام عہدہ مانگ کر لیتے ہیں۔ کیا عہدہ مانگ کر لیتے ہیں؟ مرتب منصب کیا مانگ کر لیتے ہیں؟ عہدہ جو مانگ کر لیتے ہیں، خزانچی مجھے بنا دو، سلطنت کی جو خزانہ ہے اس کا مجھے خزانچی بنا دو، انی حفیظ علیم، یقیناً میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں۔ دیکھیے ابھی 7 سال خوب پیداوار ہونے والی ہے، اور پھر 7 سال کے بعد قحط سالی آنے والی ہے، اور اگر قحط سالی میں مصر کو بچانا ہے، مصر کے لوگوں کو محفوظ رکھنا قحط سالی کے نقصانات سے، تو پھر جو وزیر مالیات ہے، فائنانس منسٹر ہے، تو اسی کا کام اصل ہوتا ہے، اسی کا کام اثر ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام مانگ کر لیتے ہیں کہ مجھے خزانچی بناؤ، فائنانس منسٹر مجھے بناؤ۔ یوسف علیہ السلام مانگ کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر جو مصیبت آنے والی ہے اس مصیبت کا سامنا کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، اور اس مصیبت کو سب سے زیادہ حل کرنے والا میں ہوں۔ میں اپنی جگہ حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اپنی جگہ جاننے والا بھی ہوں کہ کس طرح مصر کو قحط سالی کے ایام سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عہدہ مانگ سکتے ہیں، نہیں مانگ سکتے، کوئی مرتبہ مانگ سکتے ہیں، نہیں مانگ سکتے۔ مجھے فلاں کا ممبر بنا دو، مجھے ٹرسٹی بنا دو، مجھے ذمہ دار بنا دو، صدر بنا دو، سیکریٹری بنا دو، یہ مانگ کر لے سکتے نہیں لے سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں واضح بات یہ ہے کہ عہدہ ہرگز مانگ کر نہیں لینا چاہیے، اور جو عہدہ مانگتا ہے اس کو عہدہ دینا نہیں چاہیے۔ انسان جو عہدہ مانگ کر لیتا ہے کبھی وہ خدمت کرنے کے لیے نہیں مانگتا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا تبھی وہ مانگ رہا ہے۔
تو جو مانگتا کبھی اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے. صاف تعلیم، عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی مانگتا ہے اس کو پھر عہدہ دینا نہیں چاہیے. اور اگر کسی کو عہدہ دیا جا رہا ہے تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے کہ عہدہ قبول نہ کرے، عہدہ قبول نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عہدہ قبول کرنے سے پہلے وہ کسی سوال کا جواب دینے والا نہیں، اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں. عہدہ جب قبول کرے گا تو پھر مسئول بن جائے گا، اسے سوال ہوگا، اللہ رب العالمین کا پکڑ ہوگی، انسان بھی سوال کریں گے، اللہ رب العالمین بھی سوال کرے گا. تو عہدہ کوئی معمولی چیز نہیں. کسی مسجد کا ذمہ دار بن جانا، سیکرٹری بن جانا، صدر بن جانا، یا پھر کسی مرکز کے ذمہ دار بن جانا کوئی معمولی بات نہیں. بھائی بھی ذمہ دار بن جاؤ، تم بھی ذمہ دار بن جاؤ، نہیں. ذمہ داری شوق نہیں، نام و شہرت نہیں. ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھے. اور ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے کس چیز کی ذمہ داری وہ لے رہا ہے اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے یا نہیں دیکھی. پہلی بات، عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی عہدہ مانگے اس کو عہدہ دینا نہیں چاہیے. اور اگر کسی کو عہدہ مانگے بغیر مل رہا ہے تو اس کو عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے. ہاں، کہ وہاں پر کوئی ایسا انسان نہیں جو اس عہدے کو قبول کر سکے، اس عہدے کو سنبھال سکے. اس وقت انسان عہدے کو قبول کر سکتا ہے، اس عہدے کو چلا سکتا ہے. اب یوسف علیہ السلام مان کر لے رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ دیکھیے خاص سچویشن ہے، خاص حالت ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہے یا پھر کوئی خاص کام ہے اور اس کام کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں جو کام کر سکے، لائق بندہ کوئی نہیں، اس کام کو کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، صرف میں ہوں جو کام کر سکتا ہوں. اس وقت مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کروں، اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کروں. اسی وقت اجازت ہے، چونکہ یہاں پر 7 سال کا قحط، 7 سال کا قحط کوئی معمولی بات نہیں. تو 7 سال کی اس قحط سے پورے ملک کی مصر کو بچانا ہے، اس کے اطراف کے شہروں کو بچانا ہے، کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور وہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس پرابلم کو فیس کر سکے، اس کو اچھی طرح تدبیر کر سکے اس کی. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا تھا، تو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو آگے بڑھ کر پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں بڑھ کر پیش کرنے اپنے آپ کو جو حل بتاتے ہیں، عہدہ مانگ کر اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں. ایک تو میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، میں اپنی جگہ حفیظ ہوں. دوسری، علیم، میں جانتا بھی ہوں، میں اپنی جگہ امانت دار بھی ہوں اور اپنی جگہ جاننے والا بھی ہوں. تو میں اس عہدے کو چاہتا ہوں، اس عہدہ مجھے دے دو. اور وہی دوسری بات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے بیان کیا ہوں کہ اگر ملک نے آپ کو حکومت کی جانب سے کوئی عہدہ مل رہا ہے، وہ حکومت کافروں کی ہے، حکومت کافروں کی ہے، تو آپ اس کافر حکومت میں کام کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا سوال ہے. تو دیکھیے، جو حلال کام ہو ضرور کر سکتے ہیں، اور ملک کو فائدہ دینے والے جو کام اس کو ضرور کرنا چاہیے، اس کو ضرور کرنا چاہیے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آج لوگوں میں فتنہ پھیلا ہوا ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، لوگوں میں ایک سوچ پھیل رہی ہے. اور جو خاص انٹرنیٹ میں بیٹھ کر جو پڑھنے والے ہیں، علماء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ انٹرنیٹ کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کے پاس فتنہ ہے. وہ کیا فتنہ ہے؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کافر ملک میں رہنا جائز نہیں، یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، اور یہاں رہ کر ہم فائدہ نہیں کریں گے. وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں ملک کو، وہ ملک کے باشندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ فائدہ پہنچاتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رہنا یہاں پر حرام سمجھتے ہیں. غلط ہے. اس ملک میں جہاں آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں، اور رہیں گے تو دین کا کام کریں گے. تو یاد رکھیے، آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، اپنے علم سے فائدہ دے سکتے ہیں، بلکہ فائدہ دینا چاہیے. اور ایک دوسری اہم بات یاد رکھیے اس بات کو، ایک مسلمان جہاں بھی رہتا ہے وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا بن کر رہتا ہے. وہ کبھی لوگوں سے لینے والا نہیں، لوگوں کو دینے والا بن کر رہتا ہے. وہ کبھی لوگوں پر بوجھ نہیں، لوگوں کی ضرورت بن کر رہتا ہے. جہاں بھی یاد رکھیے، اس دنیا میں، اس دور میں آپ کو رہنا ہے، اپنے آپ کو منانا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، تو لوگوں کی ضرورت بن کر رہیے، لوگوں پر بوجھ نہیں، اور لوگوں کو دینے والے بن کر رہیے، لوگوں سے لینے والے نہیں. اور وہ دور تھا جب مسلمان اس دنیا کی ضرورت، اس دنیا کے لیے ضرورت تھے اور دنیا کو دینے والے تھے. تو اسی لیے پوری دنیا پر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا، ہر جگہ مسلمانوں کا نام تھا، مسلمانوں کی اپنی سلطنتیں تھیں. اور آج مسلمان لینے والوں کی، دینے والوں کی بجائے لینے والے بن گئے، ضرورت کی جگہ محتاج بن گئے. اسی لیے جہاں بھی دیکھو ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے ہمیں گالی دے سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے ہمیں مار سکتا ہے، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں. کیوں؟ ہمارا مقام اتنا کیوں گرا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی کہ آج ہم لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے، لوگوں سے مانگنے والے بنے ہوئے، لوگوں کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. ایسے اپنے آپ کو ایسا صلاحیت مند بنائیے کہ لوگ آپ کے محتاج رہیں. آپ وہاں سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں، آپ لوگوں کی ضرورت بن کر رہیے،
لوگوں کی محتاج نہیں, لوگوں پر بوجھ نہیں, اور لوگوں کو دینے والے بن کر رہے, لوگوں سے لینے والے نہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم قصہ, ایک اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, اب تمام سننے والوں کو قصہ یوسف سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے تو عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.